السلام علیکم۔ میری بیوہ ساس اکیلی اوپر والے کمرے میں رہتی تھی۔ آدھی رات کو میرے ساس کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ دن کے وقت میری ساس مولوین بنی رہتی تھی، لیکن رات کو وہ ایک دلہن کی طرح تیار ہوتی اور کمرہ بند کر دیتی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا۔ ایک رات میں چپکے سے اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے آدمی اور ایک لڑکا میری ساس کے ساتھ۔ میرا نام مریم ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میری شادی میرے ماں باپ نے دھوم دھام سے کر دی تھی اور ماں باپ کی میں اکلوتی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد میں نے پہلا قدم جب سسرال میں رکھا تو دینی ماحول ہی پایا تھا۔ میری ساس کا پر نور سا چہرہ ہمیشہ سفید دوپٹے کے حالے میں ہی چھپا رہتا تھا۔ وہ اس قدر دھیمے لہجے میں بات کرتی کہ دل میں وہی اتر جاتی۔ ہر وقت وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں مدرسہ بنا رکھا تھا جہاں وہ قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ اس پورشن میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کبھی بھی اوپر کا رخ نہ کروں۔ یہ بات مجھے میری ساس اور شوہر دونوں نے کہی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو میرے شوہر دانش کہنے لگے، میری والدہ وہاں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی۔ میں ان کی سکی اولاد ہو کر بھی نہیں گیا تو تمہیں کہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ میں تو چپ ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ بھلا ایسا بھی کیا سوائے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کے علاوہ وہاں سب کا داخلہ ممنوع تھا؟ صبح صبح وہ بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور رات کو لڑکوں کو عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ہر وقت اس پورشن سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز میں آتی رہتی۔ میرے شوہر ویسے تو بہت نرم مزاج کے مالک اور فرمانبردار بیٹے تھے۔ میں نے کبھی انہیں اپنے والدہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے بس یہی فرمائش کی تھی کہ مریم کبھی بھی میری والدہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا، کیونکہ انہوں نے بہت تنگ زندگی گزاری ہے۔ ایک بار پھر مجھ سے کہتے کہ میری ماں نے میری خاطر اپنی ساری جوانی برباد کر دی، لیکن دوسری شادی نہیں کی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری یا تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ میں نے کہا، آپ کو کبھی مت سے شکایت ملے گی؟ میں نے سوچا وہ بے بسی خاتون سے بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ویسے تو وہ بہت اچھی تھیں، شفیق سی خاتون تھی، بہت لہجے میں بات کرتی تھیں۔ آج تک میں نے انہیں غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چند دن سے مجھے ان کی باتیں اور حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی میرے ساس نے مجھے یہ کہ انہوں نے اپنے شوہر کے بعد بہت مشکل وقت کاٹا ہے۔ میرے شوہر دانش 10 سال کے تھے جب سر کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سسر کا اپنا گھر تھا جس کے ایک پورشن کو میری ساس نے کرائے پر دے رکھا تھا اور اس کا اچھا خاصا کرایہ آتا تھا۔ باقی میری ساس قرآن پاک کا ہدیہ خود سے مانگتی نہیں تھی، لیکن بہت سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے زندگی بسر کی۔ لیکن میرے شوہر دانش کی جب سے نوکری لگی تھی ان کے دن بھی اچھے ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اوپر کے پورے پورشن کو مدرسہ بنا لیا۔ مجھے بس ایک بات کی حیرت تھی، میری ساس رات کو بھی اوپر کے پورشن میں اکیلی رہتی تھی، حالانکہ نیچے کے پورشن میں اتنے کمرے موجود ہیں اور رہائش کی ساری سہولت بھی نیچے تھی۔ گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ صرف ساس ہی تو رہتی تھی، تو وہ اوپر اکیلی کیوں رہتی تھی؟ میری ساس دن اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھی، لیکن باقی کا زیادہ تر وقت اوپر ہی گزار دیتی تھی۔ ایک بار شام کی چائے پیتے ہوئے میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ پورا دن بچوں کو پڑھانے میں ہی گزار دیتی ہے، میرے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں۔ آپ بچے اور بچیوں کو ایک ہی وقت پڑھایا کریں تاکہ آپ کو بھی آرام کا وقت مل جائے۔ میری بات پر جو جواب میری ساس نے دیا مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ کہنے، اگر میں سب بچوں کو ایک ساتھ پڑھوں گی تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چکر چلا لیں گے۔ میں نے یہ سن کر حیران ہوئی کہ چھوٹے بچوں کو ان باتوں کی خبر ہے، لیکن میں اپنی ساس کے معاملات میں زیادہ بولتی نہیں تھی۔ مگر ایک بار جو کچھ میری ساس نے کیا مجھے ان کی شکایت مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ تھا۔ رات کو لائٹ چلی جاتی تھی، 2 گھنٹے تک نہیں آتی۔ رات کو میری آنکھ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کھل گئی۔ مجھے بند کمرے میں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میرا شوہر نیند کا بہت پکا تھا، اس لیے بند لائٹ میں بھی سوتا ہی رہتا تھا۔ میں کمرے سے باہر صحن میں آ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے اوپر کسی کے رونے اور سسکی کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی کم عمر 10-12 سال کا بچہ رو رہا ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ پورے علاقے میں لائٹ نہیں ہے، شاید آس پڑوس میں کوئی بچہ رو رہا ہے، لیکن وہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ جیسے ہی میں اوپر گئی ویسے ہی وہ
سکنے کی آواز بھی بڑھنے لگی تھی۔ اوپر کے سب کمرے بند تھے، بس ایک کمرے میں ہی روشنی تھی۔ آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اصل میں میرے میاں نے مجھے اوپر جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ کہتے تھے امی جب عبادت کرتی ہیں تو اس میں ذرا سا خلل برداشت نہیں کرتی، اس لیے دروازے کے پاس جا کر میرے قدم رک گئے تھے۔ پہلے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ساس دعا میں رو رہی ہوں گی، لیکن اگلی آواز جو میں نے سنی میرا دل ہی دھڑکنا بھول ہی گیا تھا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آؤ۔ ایک 10 یا 12 سال بچے کی آواز نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ اس کمرے کے باہر نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی پوشن دان جہاں سے میں بچہ دیکھ سکتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور ایک بچہ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا ہے، وہ بھی اس وقت۔ ایک کے بعد ایک سوال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے کی اچانک کھل گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری ساس بنا دوپٹے کے پسینے سے شرابور میں سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، پھر فٹافٹ سے انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا جیسے کوئی اندر موجود ہو اور میں اسے دیکھ نہ لوں۔ پہلی بار میری ساس مجھ سے غصے میں بولی کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اوپر مت آیا کرو۔ وہ بدحواس بھی تھیں اور مجھے غصے سے بھی دیکھ کر لہجہ اس قدر بلند تھا کہ میں ڈر گئی اور کہنے لگی جاؤ نیچے اور خبردار جو تم اوپر آئی۔ وہ چلا کر مجھ سے ڈانٹ کر بولی۔ میں جلدی سے نیچے اتر گئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے میری ساس کا رویہ ایک حیران کن سی بات تھی۔ وہ تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، ان کے لہجے میں تو ایک چاندنی سی روشنی تھی، مٹھاس ہی مٹھاس تھا، لیکن جو روپ ابھی میں اپنی دیکھا تھا میں بالکل بے یقین تھی۔ وہ بچہ سسکیاں، رونے کی آواز میں سے اس بچے کے جملے، یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میری ساس کی بدحواسی، بنا دوپٹے کے پہلی بار میں نے اپنی ساس کو دیکھا، ورنہ تو دوپہر کی سخت گرمی میں دوپٹہ لیتے رکھتی۔ میرا ذہن سوچنے سے قاصر تھا اور دل میرے اختیار سے باہر۔ میری شادی کو 4 ماہ گزرے تھے اور اس 4 ماہ میں نے اپنی ساس کو صرف ایک شفیق خاتون ہی پایا تھا، لیکن آج تو وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ کون سا بچہ تھا؟ اس وقت کمرے میں جو بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے وہ تو سب ہی محلے کے تھے اور واپس چلے جاتے۔ اس خیال نے تو مجھے پوری رات سونے ہی نہیں دیا، لیکن صبح میرے لیے ایک نئی آزمائش لے آئی تھی۔ مجھے دانش نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور سخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کیا تم رات کو اوپر کے پورشن میں گئی تھی؟ وہ بھی مجھے غضبناک لہجے سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا جی گئی تھی، ابھی یہ بات میرے منہ سے نکلی ہی تھی۔ چلا کر بولے کہ جب تمہیں ایک بار کہہ دیا تھا کہ اوپر نہیں جانا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا دانش میری بات سنیں۔ وہاں مجھے ایک بچے کی آواز سنائی دی۔ میری بات پر جو انکشاف دانش نے مجھ پر کیا وہ مرتن طور پر ہی صحیح، لیکن بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی میری امی جب وظیفے کرتی ہے ناپاک جنات بچوں کی صورت میں ان کی پڑھائی روکنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈ اختیار کرتے ہیں، کبھی بچوں کی آواز نکالتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس جنوں کو قابو کرنے کے لیے وظیفے کرتی ہے۔ مجھے حیرت تھی۔ دانش کہنے لگے آئندہ تم پر اوپر نہیں جاؤ گی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تو یہ سن کر ڈر ہی گئی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا اب جو مرضی آوازیں آتی رہیں میں اوپر نہیں جاؤں گی۔ میں نے توبہ کر لی۔ دانش بھی مطمئن ہو گئے، لیکن رات کو جو بات مجھے تنگ کرنے لگی یہ وہ تھی کہ اگر وہ آواز کسی جن بھوت کی بھی تھی تو میری ساس کا دوپٹہ کیوں اترا ہوا تھا؟ یہ کون سا عمل وہ کر رہی تھی جو بنا دوپٹے سہ میں کیا جاتا ہے؟ دن بھر تو وہ کبھی دوپٹہ نہیں اتارتی، لیکن پھر میں نے خود ان خیالوں سے چھٹکا دیا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ میری الماری میں سے ایک خوبصورت جوڑا غائب تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر تو کوئی ملازمہ بھی نہیں ہوتی، سارے کام تو میں خود کرتی ہوں۔ میرا نیا جوڑا کہاں چلا گیا؟ کیا وہ جن میری چیزیں غائب کر رہے ہیں؟ مجھے تو اب اپنے گھر سے بھی ڈر لگنے لگا۔ ایک بار مجھے یہ لگا جیسے کچن میں برتنوں کا شور سانج رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کھڑکی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں باہر آئی تو مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اور تازی روٹی کی بھی۔ میں ڈرتے ڈرتے کچن میں آئی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہیں پھر کوئی جن کا چکر نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہی تھی وہاں تو میری ساس کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں بھی کچھ رہا تھا اور بڑی سبک رفتار سے کھانا بنا رہی تھی۔ میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ جب میری نظر ان کے جوڑے پر پڑی وہ میرا فینسی جوڑا پہنے ہوئے تھے۔
दुपट्टा भी उनके सर पर ना था और ना ही गले में, बल्कि उनके खुले हुए बाल थे। हाथ में कांच की चूड़ियाँ भी थी। उनके हुलिया दिन से यकसर मुख्तलफ था। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। शायद ऊपर के पोर्शन में मौजूद नहीं था, इसलिए वो कुछ पकाने के लिए नीचे आई। नज़र के जोड़े पर पड़ी तो वो मेरा फैंसी जोड़ा पहने हुए थे। दुपट्टा भी उनके न सर पर था और ना ही गले में, बल्कि उनके खुले बाल हुए थे। हाथ में कांच की चूड़ियाँ भी थीं। उनके हुलिया दिन से यकसर मुख्तलफ था। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। शायद ऊपर के पोर्शन में मौजूद नहीं था, इसलिए वो कुछ पकाने के लिए नीचे आई थी, लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था। फिर वो ताज़ा खाना किस लिए बना रही थी? और उनका हुलिया फिर मेरा जोड़ा उन्होंने चोरी क्यों किया? मेरा जहन चकरा सा गया था। मेरी सांस मेरे लिए एक पहली सी बन कर रह गई थी। मैं दबे पाँव वापस अपने कमरे में चली गई। मेरा जहन बुरी तरह से चकरा रह गया। मेरी सास के कितने रूप थे। दिन में हाजन नमाजन, रात को दुपट्टे में बेनियाज और तैयार शुदा होकर कहाँ बैठती थी। मेरा शोहर अपनी माँ को कितना मुअत्तर समझता था। उनके सामने अदब से नजरें नहीं उठाता था। अगर वो माँ के ये रंग ढंग देख ले तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर यकीन ना आए। दोपहर के वक्त मेरी सास मेरे साथ खाना खाती वही सादगी का रूप लिए बैठी थी। मैं बगौर अपनी सास को देख रही थी। रात वाली तैयारी का ज़रा शाबा तक उनके चेहरे पर न था, लेकिन चेहरा बहुत खुला हुआ था। मैंने उन्हें मुखातिब करके पूछा कि अम्मी, मेरे नीले रंग का फैंसी सूट गायब है। मुझे बेहद पसंद था, न जाने कहाँ चला गया या कौन ले गया। मेरी बात पर वो गड़बड़ा सी गई। लगी, तुम्हारी अलमारी में ही होगा। यहाँ कौन सा कोई मुलाजमा आदि है? ठीक है, देख लो। वहाँ वो बात मुझसे कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी अलमारी में कहीं नहीं है। मुझे लगता है वो जिन का बच्चा ले गया होगा, जिसकी रोने की आवाज़ें और सिसकियाँ मैं चंद दिन पहले सुनी थी। मेरी बात पर उनकी बदहवासी बढ़ती गई। मैं उनका बहुत जायज़ा लेना चाहती थी कि अम्मी, आपने खुद को फटाफट रखा हुआ है। अच्छी बात है, वरना तो इस उम्र में आकर औरतें बहुत सी मोटी हो जाती हैं। अगर आप मेरा कोई जोड़ा पहने तो आपको तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। मैं शायद बाकी से उनकी दुखती रग पर हाथ रख चुकी थी। रोटी का निवाला उनके हलक में जा लगा था। वो खांसने लगी। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया। वो पानी पीकर आधा खाना छोड़े ऊपर चली गई। मैं जान गई थी कि कुछ तो पर्दादारी है, कोई तो राज है। यहाँ कोई जिन भूत तो नहीं, यहाँ कुछ और चक्कर है। इसलिए मैं सोच चुकी थी कि चुपके से सारी हकीकत जानने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम को अपने कपड़े तब्दील करने के लिए अलमारी खोली तो मेरा जोड़ा वापस हैंगर में लगा हुआ था, लेकिन जल्दबाजी में रखने की वजह से दुपट्टे की तह लगाए बिना ही उसे हैंगर में डाल दिया गया था। शायद जब मैं किचन में रात का खाना बना रही थी, उस वक़्त मेरी सास वो जोड़ा वापस रख गई थी। सवाल ये नहीं था कि मेरा जोड़ा पहना क्यों था, सवाल ये था पहना ही क्यों और किसी के लिए। जब वो दिन के वक़्त सबके सामने सादा रहती थी, फिर रात की तैयारी किस के लिए? ये एक ऐसा सवाल था। मुझे अब रात का शदत से इंतज़ार होने लगा था। जैसे ही मेरा शोहर रात को सो गया, मैं कमरे से बाहर आ गई और ऊपर के पोर्शन में चली गई। आज की रात जो राज मुझ पर फाश हुआ था, उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी थी। मैंने जब उस कमरे में पहुंची तो मुझे अब भी उस बच्चे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। मैंने दरवाजे के हॉल से अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी रोलर्स की रह गई। मेरी सास एक 10 साल बच्चे के साथ ज़बरदस्ती में फ़ौरन से पीछे हट गई थी। ये बात तो मेरे गुमान में भी न थी कि ये कैसी हकीकत मुझ पर आश्कार थी। मेरे दिल की धड़कन का ये आलम था कि शायद धड़कना ही भूल गया था। क्या मेरी सास रात को छोटे बच्चे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करती हैं? ये बच्चे आते कहाँ से हैं? क्या दिन में पढ़ने आने वाले बच्चों को वो चुप करके उससे अपने कमरे में छुपा लेती है? इस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे। वो बेचारा बेबस था और मेरी सास उसे ज़बरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। मेरा खुद पर अख्तियार ख़त्म हुआ था। मेरे आंसू टप टप गिर रहे थे। ये कैसा साज था, दिल दहला देने वाला। मैं फ़ौरन से नीचे उतर आई, अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी कि मैं खुद पर ज़बर बांध लूँ, लेकिन मेरे बस से बाहर था। मैं बदजरी शुरू हो जा रही थी। मेरा खुद पर इख्तियार नहीं था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मेरी सिसकियाँ बुलंद होने लगी तो मैं अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए, मेरे शोहर की आंख ना खुल जाए। आज शायद बात मेरे बस में नहीं रही थी। मेरी नेक पा सास का ये घिनौना ना रूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस 10 साल बच्चे की बसी खौफ डर देखकर और फिर अपनी सास की इसकी जानब बढ़ती बेकरानियाँ देखकर मुझे
بچے کی حالت پر رحم آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے میری ساس کے کمرے میں قید تھا، کب سے اس کے ظلم کا نشان بن رہا تھا۔ میری چسکیوں کو سن کر میرے شوہر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو شاید اسے میرے رونے پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسل کر میری طرف دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی خود پر ضبط کر لوں، ورنہ دانش کو رونے کی وجہ کیا بتاؤں گی۔ سچ تو وہ یہ شاید کبھی نہ سنے گا ہی نہیں۔ دانش نے لیمپ آن کیا اور مجھے دیکھ کر میرے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں شدید درد ہے۔ مجھے یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ایسا بھی کیا سر درد ہے، کیا تم اتنا رو رہی ہو؟ اسے کیا بتاتی، مجھے اس بچے پر بار بار ترس آ رہا تھا۔ نہ جانے میری ساس کو اس معصوم سا بچے کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ میں نے دانش کو منع کر کے ایک سر درد کی گولی کھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا شوہر بھی میرا سر دبانے لگا۔ دانش جتنا اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا میرا بھی خیال رکھتا تھا، کبھی مجھے تکلیف نہیں دیتا، اپنے کاموں کے لیے مجھے پریشان کیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس بیٹھی ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے بیٹھی پڑھ رہی تھیں، دوسرے ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا، شاید مجھ پر پھونک رہی تھی۔ دانش بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے جب اپنی ساس کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا، میں جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اس عورت سے گھرن محسوس ہو رہی تھی جو دن میں اللہ کا پاک کلام پڑھتی تھی اور رات ایک نہایت گناہ کرتی تھی، وہ بھی معصوم 10 سالہ بچے سے۔ میرا صبر ضبط سب کو جواب دے چکا تھا۔ میرا شوہر مجھے یوں پیچھے ہلتا دیکھ کر کہنے لگا مریم اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امی نے تمہیں دم کیا ہے، انشاءاللہ ابھی تمہاری فرق پڑ جائے گا۔ میری ماں کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ سن کر میں نے پہلے اپنے شوہر کو اندھی محبت اور اس اعتبار اور مان کو دیکھا جو اسے اپنی ماں پر اتنا تعصب تھا، اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اپنی نفسانی خواہش میں یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ اس کا بیٹا اسے دل میں کیا مقام دے بیٹھا ہے۔ جب بیچ اسے پتہ چلا تو وہ کیا سوچے گا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی دم کی ضرورت نہیں، نہ چاہتے ہو۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ یہ سن کر دانش کے ماتھے پر بال پڑ گئے، لیکن میں سوچ چکی تھی آج اپنی ساس کا راز فاش کر دوں۔ دانش مجھ سے مت کہنے لگے تمہارے فکر میں امی کب سے تمہارے پاس بیٹھی ہے، کلام پاک پڑھ رہی ہے اور تم اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا اگر ماں کا اصل چہرہ دیکھ لو تو نفرت کرو گے۔ میری بات پر جہاں میری ساس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ دانش غصے سے مجھے دیکھنے لگے کہ شاید ہوش میں ہی نہیں ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میری ماں کے بارے میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کی ماں بے رحم اور ایک شفاق عورت ہے۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگے۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری ماں پر الزام لگانے والے تم کون ہو؟ دانش بکھر کر بولے۔ دانش میری طرف پھر مارنے کے لیے آئے، لیکن میری ساس نے انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگی خبردار جو تم نے بہو پر ہاتھ اٹھایا، اگر نادانی کر رہی ہے تو تم ہوش سے کام لو۔ میں نے کہا میں ثابت کر سکتی ہوں کہ آپ کی ماں کیا گناہ کرتی ہے۔ میری بات پر دانش نے اپنے ہاتھ اپنی ماں کی گرفت سے آزاد کیا اور میرے پاس آ گئے، کہنے لگے میری نیک و پار سما کو تم گناہ گار ثابت کر رہی ہو، چلو کرو ثابت۔ تم جھوٹ بولتی ہو تو میرے ہاتھوں پہلا قتل تمہارا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے مجھ پر چلاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ آئیں، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں جھوٹی نہیں تھی، لیکن جیسے میں نے دانش کو اوپر والے پورشن کی طرف لے جانے لگی، میری ساس ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم لوگ اوپر نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ تاکہ آپ کا پول نہ کھل جائے کہ آپ معصوم کم عمر بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ دانش اپنی والدہ کی متغیر ہوتی حالت دیکھ کر حیرت سے ہونے لگے۔ وہ کہنے لگے تم لوگوں نے میرے بارے میں جو سوچنا ہے وہ سوچ لو، لیکن میں تم لوگوں کو اوپر نہیں جانے دوں گی۔ دانش کہنے لگا کیا بات ہے، ایسا بھی کیا ہے اوپر؟ مجھے آج تک اوپر جانے سے آپ نے منع کیا۔ میں نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، لیکن مجھے دیکھنا ہے۔ دانش کو وہ منع کرتی رہ گئی، لیکن وہ اوپر چلا گیا۔ اوپر کے سارے کمرے کھول کر دیکھنے لگا۔ ایک کمرے میں وہ موجود بچہ تھا، لیکن رسیوں سے باندھا ہوا۔ اس کے سامنے بہت سے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ کونے میں دبک کر بیٹھا تھا۔ ہم سب کو دیکھ کر خوف سے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گیا، ڈرنے لگا۔ میں نے دانش سے کہا دیکھ رہے ہو اس بچے کی حالت، جیسے تمہاری ماں کے ہوش نے خوف زدہ کر دیا ہے۔ میری بات پر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی بس کر دو، مجھ پر ایسا گھٹیا الزام نہ لگاؤ، یہ میرا بچہ ہے، نیم پاگل ہے۔ یہ سن کر تو ایک آسمان تھا جو ہم دونوں میاں بیوی کے سر پر گرا تھا۔ بیٹا، میری ساس رونے لگی،
اب بس ایک آخری کمرہ بچا تھا جو بند تھا۔ وہ دانش کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے کر آئی۔ اس دروازے پر تالا تھا۔ میری ساس نے دروازہ کھولا۔ جو شخص اندر بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میرا شوہر حیران پریشان تھا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا تھا جسے دیکھ کر میرا شوہر بھاگ کر اس سے سینے لگ گیا اور کہنے لگا، بابا آپ زندہ ہیں؟ یہ سن کر میرا دماغ پھر سے چکرانے لگا۔ ایک کے بعد ایک انکشاف تھا۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارے بابا ایکسیڈنٹ میں مرے نہیں تھے بلکہ ان پر چھوٹے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ جو قتل ان کے دوست نے کیا تھا، لیکن پستول تمہارے بابا کو پکڑا دی۔ تمہارے بابا نے وہ پستول پھینکی اور وہ گھر سے بھاگ گئے تھے، ورنہ پولیس انہیں پکڑ لیتی، پھانسی کی سزا دیتی، کیونکہ پستول پر تمہارے بابا کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ قتل کسی اور نے کیا تھا، الزام تمہارے بابا پر لگا دیا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ وہ حادثے میں مر گئے۔ وہ تب سے چھپتے پھر رہے تھے۔ پھر 14 سال پہلے وہ ایک رات کو مجھ سے ملنے آئے، لیکن کہنے لگے، میں کبھی بھی کسی کو یہ مت بتاؤ کہ وہ زندہ ہے۔ انہیں دلوں میں تمہارے بابا سے چھپ کر ملنے لگے، لیکن میں امید سے ہو گئی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہیں خبر نہ ہو جائے، اس لیے تمہاری خالہ کی بیماری کا بہانہ کر کے میں گاؤں چلی جاؤں گی، جہاں تمہارے بھائی کو جنم دے کر میں نے پرورش کے لیے تمہاری خالہ کو دے دیا تھا۔ لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھیں، اس لیے تمہارے بابا اس بچے کو واپس لے کر آئے۔ لیکن یہ بچہ مجھ سے مایوس نہیں ہے، اس لیے مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں اسے اپنے سینے سے لگانے کو تڑپتی ہوں، اسے پیار کرنا چاہتی ہوں تو مجھے ڈرنے لگتا ہے۔ اگر میں اسے رسیوں سے باندھتی تو یہ دروازہ بچاتا اور سب کو خبر ہو جاتی، کیونکہ یہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے، اس لیے ہی رات اوپر سوتی اور تمہارے بابا کے وقت گزار سکوں۔ لیکن اگر میں تمہیں یہ بات بتا دیتی تو یہ بات پھیل جاتی اور مجھے ڈر تھا کہ تمہارے بابا کو پولیس نہ پکڑ لے۔ سچ جان کر مجھے خود پر افسوس ہوتا۔ میری ساس نے جو کچھ کیا تھا شاید ٹھیک ہی تھا۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس عورت نے بہت مشقت سہی تھی۔ میرے شوہر نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ہم ایک دور دراز گاؤں میں چلے گئے تاکہ سکون سے زندگی بسر کر سکیں، جہاں پولیس کا ڈر نہ ہو۔ میں نے بھی اپنی ساس سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ ہر بار آنکھوں کا دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔